Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. ایک انسان آپ سے کبھی اتنی محبت سے بات کرتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ میری قدر کوئی اور نہیں کر سکتا، اور پھر وہی انسان اچانک بدل جاتا ہے. نہ وہی توجہ، نہ وہی لہجہ، نہ وہی قربت، اور نہ وہی اہمیت، اور آپ سوچتے ہیں کہ آخر کیا ہو گیا؟ کہ کل تک جو شخص ہر بات پر مسکراتا تھا آج وہ اتنی خاموش کیوں ہے؟ کل تک جو ہر روز یاد کرتا تھا آج اس کے پاس ایک پیغام بھیجنے کا بھی وقت کیوں نہیں ہے؟ کل تک جو آپ کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بتاتا تھا آج وہی آپ کو محسوس کرواتا رہا ہے کہ جیسے آپ کبھی اس کی زندگی میں تھے ہی نہیں. پھر اچانک وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے، دوبارہ وہی نرمی، دوبارہ وہی قربت، اور دوبارہ وہی پیار، اور انسان پھر سوچتا ہے کہ شاید اس بار سب ٹھیک ہو گیا. لیکن کچھ دن کے بعد سب پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. ایک قدم قریب، دو قدم دور، ایک قدم محبت، دو دن بے رخی، ایک دن قدر اور دو دن نظر اندازگی، اور ایک دھیرے دھیرے انسان کسی اور کو نہیں اپنی ہی سوچ کو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. وہ ہر روز ایک نئے انداز لگاتا رہتا ہے. آج اس کا موڈ کیسا ہوگا؟ آج وہ پہلا جیسا ہوگا یا بدل جائے گا؟ اور یہاں سے ایک خاموش الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس حقیقت کو سچ ماننے میں لگا ہوا ہے، اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو یا اس کے ٹھنڈی بے رخی کو، اس کے وعدوں کو یا اس کے رویے کو، اس کی قربت کو یا اس کی دوری کو. اور جب انسان اسی الجھن میں جینے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی سوچ بھی الجھنے لگتی ہے، اور اس کی جو ہے اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے، اس کا سکون چھننے لگتا ہے، اور اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید مسئلہ اس انسان میں نہیں، مجھ میں ہی تھا اور مجھ میں ہی ہے. لیکن کیا واقعی مسئلہ اسی میں ہوتا ہے، یا یہ الجھنیں کسی اور وجہ سے پیدا کی جا رہی ہوتی ہیں؟ کیا مکسڈ سگنل صرف بدلتے ہوئے ایموشنز کا نام ہے، یا کبھی کبھی کسی کی ایموشنل کنٹرول کرنے کا بھی ایک طریقہ بن جاتے ہیں؟ آج ہم اسی خاموش رویے کو سمجھیں گے. ہم سمجھیں گے کہ مکسڈ سگنل اصل میں کیا ہوتے ہیں. تو لوگ ایسا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ ہر بدلتا ہوا رویہ مینیپولیشن نہیں ہوتا، تو پھر کب ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور کیسے ہم محبت، غلط فہمی اور مینیپولیشن کے درمیان فرق کر سکتے ہیں؟ اسی اہم سفر کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رحمان شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ڈاکیومنٹری سیریز ہڈن مینیپولیشن، اور آج ہم اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں ایک ایسے رویے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے نہ جاننے کتنے لوگوں کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے، کتنے رشتوں کو توڑ دیتا ہے، اور کتنے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر میری غلطی کیا تھی. لوگ ہمیشہ
کی طرح ہماری کوشش کو شخص پر الزام لگانا نہیں ہے، کسی بھی. ہماری کوشش کسی کی نیت کا فیصلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہماری کوشش ہے تاکہ ایک انسان کو ایک جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل سکیں جو اسے الگ الگ جگہ جا کے ڈھونڈنی پڑتی ہے. ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے اسے انسانیت کے کام میں لایا جائے. اگر ایک دل بھی اس سیریز سے بیدار ہو جائے یا ایک انسان بھی کسی نقصان سے بچ جائے تو ہماری کوشش جو ہے قابل شکر ہوگی. اب سوال ہے کہ مکسڈ سگنل آخر ہوتے کیا ہیں؟ کیا صرف کسی کا موڈ بدل جانا ہی مکسڈ سگنل ہے؟ کیا ہر وہ انسان جو کبھی قریب اور کبھی دور ہو جائے کبھی مینیپولیٹر ہوتا ہے؟ اور یہ زندگی میں کچھ ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، یا صرف اسی لیے کہ ضروری ہے یہ سوال؟ کیونکہ اگر ہم ہر بدلتے ہوئے رویے کو مینیپولیٹر کہہ دیں گے تو ہم ظلم کریں گے، اور اگر ہر مکسڈ سگنل کو صرف ایک غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے تو کبھی کبھی ہم خود اپنے ساتھ ظلم کر بیٹھیں گے. اسی لیے اس ایپیسوڈ میں ہم کسی کی نیت نہیں پڑھیں گے، ہم پیٹرنز کو پڑھیں گے، بیہیویئر کو سمجھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ایک صحت مند انسان کے بدلتے رویے اور ایک مینیپولیٹو پیٹرنز میں اصل میں کیا فرق ہوتا ہے. کیونکہ ایک دن کسی کی دوری مینیپولیشن نہیں ہوتی، ایک دن کسی کی خاموشی مینیپولیشن نہیں ہوتی، ایک دن کا اسٹریس مینیپولیشن نہیں ہوتا. لیکن جب قربت اور دوری، محبت اور بے رخی، توجہ اور نظر اندازگی بار بار ایک ہی طریقے سے دہرایا جانے لگے تو پھر انسان کو رک کر دیکھنا چاہیے، اور یہاں سے ہمارا اصل سفر شروع ہوتا ہے کہ آخر کچھ لوگ مکسڈ سگنل کیوں دیتے ہیں. یعنی کہ کبھی بہت زیادہ محبت دکھائیں گے، کبھی ایک دم بے رخی دکھائیں گے، کبھی بہت زیادہ کیئر دکھائیں گے، کبھی بالکل نو کانٹیکٹ میں آ جائیں گے، کبھی آپ کو VVIP ٹریٹمنٹ دیں گے اور کبھی بالکل خاموش ہو جائیں گے. یا کبھی کبھی یہ کنفیوژن جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے. اس بنیادی سوال کا جواب ہم ذرا دیکھیں گے آگے. تو اب سوال آتا ہے کہ آخر مکسڈ سگنل پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہر بدلتا ہوا رویہ مینیپولیشن ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ہر بدلتا ہوا رویہ مینیپولیشن نہیں ہوتا. کبھی انسان واقعی کسی کی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کبھی گھر کے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی کام کا پریشر ہوتا ہے، کبھی ذہنی تھکان، اور کبھی کسی اپنے کا غم، اور کبھی ایسے حالات جن کے بارے میں ہم کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. اور اسی لیے صرف ایک یا دو واقعات دیکھ کر ہم کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے، اور یہ انصاف نہیں ہوگا اور نہ ہی حکمت. لیکن یہاں ایک اور سوال ہے کہ پھر مینیپولیٹو جو ہے مکسڈ سگنل اور فطری بدلاؤ میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ جو فرق ہے یہ لفظوں میں چھپا ہوا ہے، جیسے کہ کنسسٹنسی. ایک صحت مند انسان اگر کچھ دن دور ہو جائے تو بعد میں اس کا رویے میں وضاحت ہوتی ہے، وہ ذمہ داری لیتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے، اور وہ رشتے کے بیچ میں لٹکا کر نہیں رکھتا. لیکن جہاں پر مینیپولیشن شروع ہوتی ہے وہاں کنفیوژن ختم ہونے ہی نہیں دی جاتی، بلکہ کنفیوژن کو زندہ رکھا جاتا ہے. وہ اتنی توجہ دی جاتی ہے کبھی کبھی کہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کوئی نہیں ہے، اور پھر اچانک اتنی دوری بنا لی جاتی ہے کہ آپ اپنی ہی قیمت پر سوال کرنے لگتے ہیں. اور پھر جب آپ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو وہی شخص دوبارہ قریب آ جاتا ہے، اور دوبارہ میٹھی میٹھی باتیں، دوبارہ وعدے، دوبارہ امیدیں، اور دوبارہ وہی خاموشی، اور دوبارہ وہی دوری. اور یہ سلسلہ اگر بار بار دہرایا جاتا ہے تو انسان کا دماغ ایک عجیب سی الجھن میں پھنس جاتا ہے، اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ آخر اصل میں سچ کیا ہے،
کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا وہ میری قدر کرتا ہے یا جب صرف اس کا دل چاہتا ہے تب وہ یاد کرتا ہے؟ اور دھیرے دھیرے انسان سامنے والے کو سمجھنے سے زیادہ خود کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے اور ہر بار دوسرے کے رویے کی وجہ ڈھونڈنے لگتا ہے، لیکن اپنے درد کی وجہ ہی نہیں ڈھونڈ پاتا، کیونکہ وہ عقل لگا کے بھی جو ہے یہ نہیں ڈھونڈ پاتا کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ صرف دوسرے کی وجہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے یہاں سے ایک بنیادی بات کو یاد رکھیے گا کہ ایک صحت مند رشتہ سکون دیتا ہے، اس میں کبھی اختلاف ہو سکتا ہے، کبھی دوری آ سکتی ہے، لیکن مسلسل الجھن نہیں ہوتی، مسلسل بے چینی نہیں ہوتی، مسلسل اپنی قیمت پر شک کرنا نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہو کہ دوسرا انسان کو کنفیوژن میں جو ہے پھنسا رہتا ہے، تو کیا وہ جان بوجھ کر بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا مکسڈ سگنل کبھی کبھی کسی کی اسٹریٹجی بھی بن سکتی ہے؟ اور اگر بن سکتی ہے تو اس اسٹریٹجی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے اب تک یہ سمجھا یہاں پر کہ ہر مکسڈ سگنل مینیپولیشن نہیں ہوتا، ہر بدلتا ہوا رویہ بھی بری نیت کی نشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی میں جان بوجھ کر مکسڈ سگنل دے رہا ہوتا ہے تو آخر کیوں؟ اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اور اس کا مقصد صرف کسی کو تکلیف دینا ہوتا ہے یا کیا اس کے پیچھے کوئی اور سائیکالوجی کام کر رہی ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایک بات پہلے سمجھیے گا کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں یقین رکھتا ہے تو اس کے دماغ سکون میں رہتا ہے، جب یقین ٹوٹنے لگتا ہے تو اس کی جگہ کنفیوژن آ جاتی ہے، تو دماغ اس کنفیوژن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی انسان کبھی آپ کو قریب محسوس کروائے اور پھر اچانک دور ہو جائے تو دماغ اس دوری سے زیادہ اس کی وجہ ڈھونڈنے لگتا ہے، اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ میری کیا غلطی تھی اور میں نے کیا غلطی کی، کیا میری کسی بات کی وجہ سے وہ ناراض ہو گیا، کیا مجھے اور بہتر ہونا چاہیے تھا، کیا اگر میں تھوڑا اور سمجھداری سے پیش آتا تو سب ٹھیک رہتا، کیا میں نے یہ بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے تو وہ نو کانٹیکٹ میں نہیں آیا؟ تو مطلب وہ مکسڈ سگنل دے رہا ہے کہ کبھی آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، کبھی سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے، کبھی توجہ دے رہا ہے، کبھی کیئر کر رہا ہے، کبھی آپ کو جو ہے ایسے دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی چیز مطلب آپ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور دھیرے دھیرے آپ کا سارا فوکس اپنی زندگی سے ہٹ جاتا ہے اور اس ایک انسان پر آ جاتا ہے، اور آپ اس کے میسج کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کے موڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی ہر بات کا مطلب نکالتے ہیں اور اس کی خاموشی کی وجہ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ اپنی عبادت میں ہوتے ہیں لیکن ذہن اسی الجھن میں پھنسا ہوتا ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ اسی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مکسڈ سگنل جان بوجھ کر دیے جا رہے ہوں تو ان کا پہلا نقصان دل سے پہلے انسان کی سوچ پر ہوتا ہے، وہ ایموشنلی ہی نہیں مینٹلی بھی تھکنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے کسی انسان کا رویہ اس کی اپنی جو ہے مشکلات کی وجہ سے بدل رہی ہوں، یعنی کہ وہ کسی مشکل میں ہو اسی لیے نو کانٹیکٹ میں آ گیا ہو، وہ کسی زیادہ بڑی مشکل میں ہو اسی لیے وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا نہیں رہا ہو کہ آخر آپ کے اس کے ساتھ کیا مشکل آئی ہے، اور وہ اسی لیے سائلنٹ ہو گیا ہو۔ لیکن ہم مسلسل رویے کو دیکھیں گے اور کنسسٹنسی کو دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ زیادہ وضاحت مانگتے ہیں تو سامنے والا رشتے کو سلجھانا چاہتا ہے یا الجھن کو اور زیادہ گہرا کر دیتا ہے، کیونکہ جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور جہاں مینیپولیشن ہوتی ہے وہاں کنفیوژن کو اکثر زندہ رکھا جاتا ہے۔ اور اب تک
ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان بار بار اسی کنفیوژن میں پھنس جائے تو اس کی دماغ اور اس کی شخصیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا وہ دھیرے دھیرے اپنی ہی سوچ پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا وہ اسی جگہ پر ایموشنل ڈیپینڈنسی کی بنیاد جو ہے پڑتی ہے؟ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ کیا ہر مکسڈ سگنل مینیپولیشن نہیں ہوتا. جو کنفیوژن جب بار بار زندہ رکھا جائے تو اثر جو ہے وہ صرف ایک رشتے تک محدود نہیں رہتا، وہ دھیرے دھیرے انسان کی سوچ، اس کے فیصلوں اور اس کی اعتماد کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے؟ ذرا سوچیے گا کہ اگر ایک دن کوئی شخص آپ کو اتنی اہمیت دے کہ آپ کو لگے کہ آپ اس کی زندگی کے اندر سب سے خاص حصہ ہے، اور پھر وہ اگلے دن وہی شخص آپ کو نظر انداز کر دے، نہ کوئی وجہ، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی گفتگو، اور آپ کا دماغ کیا کرے گا؟ وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ جواب تلاش کرے گا، وہ ڈھونڈے گا، اور اکثر وہ سب سے پہلے الزام خود پر لگائے گا کہ شاید میری غلطی ہوگی، شاید میں نے کچھ ایسا کہہ دیا، شاید میں نے کچھ بہتر جو ہے ہونا چاہیے تھا. یہاں ایک اور بہت خاموش تبدیلی شروع ہوتی ہے کہ اب انسان سامنے والے کا رویہ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ خود کو بدلنے لگتا ہے. وہ اپنی باتوں کو توڑنے لگتا ہے، اپنی ہنسی تک کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے الفاظوں کو سوچ سوچ کر بولتا ہے، ہر میسج کو لکھنے سے پہلے کئی بار پڑھتا ہے، ہر کال سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ بھی غلط نہ ہو جائے، اور دھیرے دھیرے وہ اپنی ہی فطرت کے مطابق جینا چھوڑ دیتا ہے اور وہ سامنے والا کے مطابق جینا شروع کرتا ہے. یعنی کہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کا اعتماد دھیرے دھیرے اس کی اپنے آپ سے اٹھنے لگتا ہے، اور ایک اور سوال اپنے آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کسی رشتے میں خود سے زیادہ رہ سکتے ہیں، یا ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، دور نہ چلا جائے، یا پھر دوبارہ خاموش نہ ہو جائے؟ اور ایک رشتہ آپ کو ہر وقت ایموشنل امتحان میں رکھے تو اس رشتے کے بارے میں رک کر سوچنا ضروری ہے، کیونکہ صحت مند محبت آپ کو اپنا اصلی روپ چھپانے پر مجبور نہیں کرتی. صحت مند رشتہ آپ کو بے چینی کی قید نہیں کرتا، وہ آپ کے اندر سکون پیدا کرتا ہے. یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی مکسڈ سگنل کا سب سے بڑا نقصان یہ نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے پر بھروسہ کرنا کھو دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہی احساس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ مطلب وہ کھو رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ کھو رہا ہوتا ہے بھروسہ کرنا. اب جو ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں ہی زیادہ سوچتا ہوں، شاید میں ہی اوور ریئیکٹ کرتا ہوں، شاید میری فیلنگ غلط ہے. اور جب انسان اپنی ہی بصیرت پر شک کرنے لگے تو پھر اس کے لیے سچ اور دھوکے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے سائلنٹ مینیپولیشن کا نقصان صرف رشتوں تک محدود نہیں رہتا، وہ دھیرے دھیرے انسان کی پہچان، اس کی سوچ اور اس کے اعتماد کو بھی متاثر کرتا ہے. لیکن یہاں ایک اور بنیادی سوال آ جاتا ہے کہ کیا مکسڈ سگنل دینے والا ہر شخص یا سب جان بوجھ کر کیا کرتے ہیں؟ کیا کبھی اس کے اپنے اندر بھی کچھ ان ریزالوڈ مسائل ہوتے ہیں؟ اور اگر دونوں جو ہے احتمال موجود ہیں تو پھر ہمیں فیصلہ کس بنیاد پر کرنا چاہیے؟ تو ہم نے یہاں یہ دیکھا کہ مکسڈ سگنل صرف الجھن پیدا نہیں کرتے، بلکہ دھیرے دھیرے انسان کے کانفیڈنس، اس کی سوچ اور اس کی ایموشنل سٹیبلٹی کو بھی متاثر کرتے ہیں. یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر وہ انسان جو مکسڈ سگنل دیتا ہے واقعی میں مینیپولیٹر ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ہر
بدلتے ہوئے رویے کو مینیپولیشن کی طرف ڈال دیں اور کہہ دیں کہ ہم صرف انصاف نہیں کریں گے، ہم ہر مینیپولیٹو پیٹرنز کو صرف ایک غلط فہمی کہہ کر نظر انداز کر دیں گے، تو ہم اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کریں گے۔ تو پھر فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے؟ تو جواب ہے کہ نیتوں پر نہیں، رویوں پر، کیونکہ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلے اور فیصلوں پر انسان کا مقصد ہی نہیں دھوکہ دینا تھا، یعنی کہ لیکن ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے رویے کا ہر اثر کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کو امید دے اور پھر امید کو توڑ دے، بار بار قریب آئے اور بنا وجہ چھوڑ کر چلا جائے، بار بار وضاحت کا مقام پر آپ کو لے کر جائے اور موقع دے، اور موقع ہو بھی وضاحت کا، لیکن وہ ہر بار الجھن اور زیادہ بڑھ جائے، اور پھر وہ جو سوال اٹھانا بھی وہاں پر غلط نہیں ہے، لیکن یہاں ایک اور بات سمجھیے گا کہ ایک مخلص انسان بھی غلطی کر سکتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی کمیونیکیشن میں کمزور ہو سکتا ہے، وہ کبھی کبھی اسٹریس میں ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ احساس اس کو ہوتا ہے تو وہ اس کے رویے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ اسی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ رشتے کو سلجھانا چاہتا ہے، وہ ذمہ داری سے بھاگتا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر مینیپولیشن ہوتی ہے وہاں پر اکثر جو ہے الٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی تکلیف کو بیان کریں تو وہ بات کو بدل دیا جاتا ہے وہاں پر، اگر آپ وضاحت مانگیں تو آپ کو ہی اوور ایکٹنگ کا نام دے دیا جاتا ہے، اگر آپ حد جو ہے بڑھنے کی کوشش کریں، حد کو بڑھانے کی کوشش کریں تو آپ کو ہی سیلف سینٹرڈ کہہ دیا جاتا ہے، اور آپ دھیرے دھیرے مسئلہ جو ہے رویے کا نہیں رہتا، پھر یہاں مسئلہ آپ کو ہی بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں رک کر اپنے آپ سے سوال پوچھے گا کہ جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو کیا میری بات سنی جاتی ہے، یا ہر گفتگو کا رک کر جو ہے اس طرح سے بدل دیا جاتا ہے کہ آخر میں مجھے ہی اپنی بات پر شرمندگی کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ سوال اس لیے ضروری ہے کیونکہ صحت مند رشتوں میں گفتگو مسئلہ حل کر دیتی ہے، اور مینیپولیشن کے پیٹرنز میں گفتگو جو ہے وہ خود ایک نیا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے اس سیریز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر مسئلہ یا ہر انسان سے ڈرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اتنے باشعور ہو جائیں کہ ہر محبت اور مینیپولیشن، اخلاص اور کنٹرول، کمیونیکیشن اور کنفیوژن، ان سب کے درمیان فرق کو سیکھ لیں۔ لیکن ایک اور سوال آتا ہے اب کہ ہر مکسڈ سگنل کا سلسلہ لمبا عرصے تک چلتا رہے تو انسان اس رشتے سے نکل کیوں نہیں پاتا؟ وہ بار بار واپس اسی الجھن میں کیوں چلا جاتا ہے؟ کیا وہ صرف محبت ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے دماغ کا ایک سائیکولوجیکل نظام بھی کام کرتا ہے؟ اب اس کو اس طرح سے دیکھتے ہوئے چلیں گے کہ کوئی انسان ہے، وہ ریلیشن شپ میں آنے کی بات کرتا ہے، آپ جو ہے اسے بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے آپ کو VIP ٹریٹمنٹ دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس کی پرنسز ہیں، آپ اس کی شہزادی ہیں، آپ اس کے لیے جنت کی حور ہیں، وہ آپ کے لیے ساری جنت کی حور کو ٹھکرا دے گا، اور اس کے بعد وہ لمبے عرصے تک بنا کسی وجہ کے غائب ہو جاتا ہے، اور بہت عرصے کے بعد، سالوں کے بعد وہ پھر سے واپس آتا ہے، اور واپس آنے کے بعد آپ پر لائلٹی ٹیسٹ کرتا ہے، اور یہ چیک کرتا ہے کہ آپ جو ہے ابھی اسی مرحلے پہ تھے جس پر وہ چھوڑ کر گیا تھا، یا آپ نے موو آن کر لیا۔ اگر اس کو مطلب وہ ٹیسٹ جب کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے ابھی واقعی میں اس نے جو آپ کو مینیپولیشن کیا تھا
تو اس میں آپ جو ہے ابھی تک ڈپریشن میں ہیں، تو وہ پھر اب آگے کا سیکنڈ اسٹیپ شروع کرے گا. سیکنڈ اسٹیپ میں وہ پھر سے وہی وعدے کرنے شروع کرے گا، وہی سے آپ کا پاگل بنائے گا، وہی سے آپ کو بڑے بڑے وعدے کرے گا، آپ کو کہے گا کہ بھائی میں آپ کو بڑا دور لے کر جاؤں گا، میں آپ کے سارے تکلیفوں کو دور کر دوں گا، آپ میرے لیے شہزادی ہیں، آپ میرے لیے یہ حیثیت رکھتی ہیں. یا وہ آپ کے ساتھ میں بہت جو ہے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرے گا کہ وہ آپ کے لیے اس دنیا کے اندر اکلوتا ایسا انسان ہے جو صرف مخلص ہے، اور آپ کے لیے کوئی اتنا لائل نہیں ہو سکتا جتنی محبت وہ آپ سے کرتا ہے اتنی کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ ایگزامپل تو ایک ریلیشن شپ میں میل ٹو فیمیل کے لیے ہے، لیکن یہ کئی اور رشتوں میں بھی پاسبل ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک انسان آپ کو جو ہے مکسڈ سگنل دے رہا ہے، یعنی کہ کبھی تو وہ آپ کو محبت جتا رہا ہے اور کبھی ایک دم ایسے لاپرواہ ہو رہا ہے، ایسے نظر انداز کر رہا ہے آپ کو کہ مطلب آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا پتہ ہی نہیں، کوئی نو کانٹیکٹ زون. اور اس طرح سے آپ کی زندگی جو ہے ایک عجیب سی کشمکش میں آتی ہے. آپ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے میرے ساتھ آخر. آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنے آپ کو ہیل کروں، میں اسی جگہ اپنے آپ کو موو آن کر کے اپنی زندگی کو پریزنس آف مائنڈ بناؤں اور اپنی زندگی کے اندر پروگریس کی چیزوں کو دیکھوں. تو آپ جو ہے اس ہڈن مینیپولیشن کے بارے میں سوچتے ہی رہتے ہیں، اس کے بارے میں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. آپ عبادت میں اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، اور جو ہے شاید میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کو بری لگ گئی ہوگی، اسی لیے وہ سائلنٹ ہو گیا. تو اس نے آپ کو جو ہے اپنی ذات کا اسیر بھی بنا لیا. تو یہ جو چیز ہے یہ اسی لیے زیادہ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. تو ہم نے اب تک یہ سمجھا کہ ہر مکسڈ سگنل مینیپولیشن نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ مینیپولیشن نہیں ہو رہی ہر رشتے میں. جب تک ایک ہی پیٹرن بار بار مہینوں تک، کبھی کبھی سالوں تک دہرایا جائے تو اس کی اثر جو ہے صرف ایک رشتے پر نہیں، انسان کے دماغ پر پڑتا ہے. کیونکہ جہاں پر ایک ہیلدی رشتہ ہوتا ہے وہاں آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ سامنے والا آپ سے پراپر طریقے سے بات کرتا ہے اور پراپر طریقے سے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، اس طرح کی چیزیں ہو گئی تھیں. یا مان لیجئے کہ اس کے ساتھ میں جو موبائل ہے وہ خراب ہو گیا اور وہ صورتحال نہیں بنا ایک مہینے تک، تو کوئی ایسا چانس پاسبل نہیں ہوا اور اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کسی اور کے موبائل سے آپ کو میسج کر کے کنفرم کرائے کہ میرے پاس ابھی موبائل نہیں ہے اور اسی لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا یا کر سکی. تو کیا ہوا کہ یہاں پر ایک وضاحت دے دی، سامنے والے کو سکون آ گیا، سامنے والے کو پتہ چلا کہ ہاں سامنے والے کے پاس میں ایسی چیز ہو گئی ہے، اسی لیے رابطہ نہیں ہو پا رہا. لیکن جہاں پر سامنے والا بنا کسی وجہ کے غائب ہو جاتا ہے اور گھوسٹ کر دیتا ہے آپ کو، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے انسان دھیرے دھیرے سے ہڈن اور سائلنٹ مینیپولیشن کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. اب آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی اسی شخص کی طرف واپس چلا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خود سے کہتا ہے کہ اس بار دیکھ لیتا ہوں، شاید اس بار وہ واقعی میں بدل گیا ہو، شاید اس بار سب پہلے جیسا ہو جائے. اور شاید کبھی کبھی انسان کی پوری زندگی کو روک دیتا ہے وہ، کیونکہ انسان کو یہ لگتا رہتا ہے کہ شاید وہ اچھا بن گیا ہوگا، شاید اتنے دن کی دوری پہ وہ تمیز سیکھ گیا ہوگا، شاید وہ بہت اچھا انسان بن گیا ہوگا، شاید اس نے اپنے وونڈ کو ہیل کیا ہوگا. تو یہ امید لگائی جاتی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا واپس آنے کے بعد. اور ایک سوال اب اپنے دل سے پوچھے گا کہ کیا آپ اس دن اس انسان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا اس امید کے ساتھ کہ ایک دن وہ بدل جائے گا؟ یہ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں، کیونکہ صحت مند رشتہ آج کی جو حقیقت پر کھڑا ہو جاتا ہے. موٹیویٹیو جو پیٹرنز ہوتے ہیں کل کی امید پر، اس لیے جب تک تھوڑی سی توجہ ملتی ہے اس کو کہ انسان پرانی ساری تکلیف کو بھولنے لگتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ دیکھا، مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا، لیکن کچھ دن کے بعد وہ پھر وہی خاموشی، پھر وہی دوری، پھر وہی الجھن، پھر وہی انتظار. یہاں ایک اور گہری بات سمجھے گا کہ کبھی کبھی انسان اس شخص کا قیدی نہیں ہوتا بلکہ اس احساس کا قیدی ہوتا ہے جو وہ
کبھی کبھی اسے ملتا ہے، وہ جو ہے اس ایک اچھے دن کے لیے 10 برے دن کو برداشت کرتا رہتا ہے، وہ اس ایک پیارے سے جملے کے لیے بے شمار بے رخی کو سہتا رہتا ہے، اور وہ اس ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی آنکھوں کے آنسو کو چھپا لیتا ہے، اور دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو ہولڈ پہ ڈال دیتا ہے وہ اس کے لیے۔ اور شاید محبت کا مطلب یہ ہے، لیکن محبت کبھی بھی مسلسل بے چینی کا نام نہیں ہے، محبت ہر وقت امتحان کا نام نہیں ہوتی، محبت آپ کی قیمت کم کرنے کا نام نہیں ہوتی، اور سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے میں رحمت فرمائی ہے، سو معاہدہ یعنی کہ محبت اور سکون کا ذکر کیا ہے، وہ رشتہ انسان کو توڑتا نہیں ہے، اسے سنبھالتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی رشتہ آپ کو ہر روز اپنی قیمت پر شک کرنے پر مجبور کر رہا ہے، تو ہر روز آپ کو ایموشنلی الجھن میں ڈال رہا ہے، تو وہ ہر روز آپ اللہ سے زیادہ اس انسان کے رویے کے بارے میں سوچنے لگے ہیں، تو پھر رک کر اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو احساس ہو جائے کہ ہم اس الجھن میں پھنس چکے ہیں، تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کیا فوراً رشتہ ختم کر دینا چاہیے؟ یہ پہلا اپنی سوچ کو آزاد کرنا ضروری ہے، اور اسلام ہمیں اس مقام پر کس طرح سے حکمت کے ساتھ فیصلہ لینا سکھاتا ہے۔ تو ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ مکسڈ سگنل انسان کا دل کو نہیں، اس کی سوچ کو بھی متاثر کرتا ہے، اور جب سوچ متاثر ہو جائے تو فیصلے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو احساس ہو جائے تو وہ اسی الجھن میں پھنس چکا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یا نہیں چلتا، یا اس کا قدم کیا ہوتا ہے اور کیا قدم ہونا چاہیے؟ کیا فوراً رشتہ ختم کر دینا چاہیے؟ کیا فوراً تعلق کو دور کرنا چاہیے؟ یا پھر سب سے پہلے اپنی سوچ کو آزاد کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس سوال کا جواب بہت گہرا ہے، کیونکہ جب تک انسان ایموشنلی الجھا ہوا ہوتا ہے تب تک وہ واقعات کی طرح نہیں دیکھتا، وہ انہیں اپنی امیدوں کے جو ہے چشمے سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی سب سے پہلا علاج فاصلے لینا نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا اور سیکھنا ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے کچھ جو ہے سیدھے سوال پوچھیے کہ کیا یہ رشتہ مجھے سکون دے رہا ہے یا صرف انتظار؟ کیا میں اس شخص کے ساتھ اپنی اصل شخصیت کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یا ہر وقت خود کو بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں؟ کیا میری عزت بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ میری محبت رکھتی ہے؟ کیا میری بات بھی سنی جاتی ہے یا صرف مجھے سننے کی امید رکھی جاتی ہے؟ یہ صرف کسی دوسرے کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پوچھیے، کیونکہ کبھی کبھی انسان دوسروں کو سمجھنے میں اتنا وقت لگا دیتا ہے کہ وہ خود کو سمجھنا بھول جاتا ہے، اور یہی سائلنٹ مینیپولیشن کا سب سے خاموش نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی پہچان کو دھیرے دھیرے سے دھندلا کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ اس رشتے سے پہلے کیوں تھے، کہ آپ کس چیز پر مسکرائے تھے، آپ کس چیز سے خوش ہوئے تھے، آپ جو ہے آپ کے خواب کیا تھے۔ اسلام ہمیں یہ بہت خوبصورت اصول سکھاتا ہے کہ ایک مومن نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے کسی کا۔ رحمت اور حکمت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اخلاص اور بصیرت دونوں ضروری ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی رشتہ آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے اور آپ کو سکون ختم کر رہا ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ کو کمزور کر رہا ہے، اور آپ کو ہر روز ایموشنلی الجھن میں ڈال رہا ہے، تو کم سے کم
उस रिश्ते का मुहासबा कीजिए, लेकिन याद रखिएगा मुहासबा गुस्से में नहीं होता, मुहासबा होश में होता है, और फ़ैसला जज्बात में नहीं होता, फ़ैसला हिकमत के साथ होता है। और इसीलिए हिकमत को पैदा करना ही इस पूरे एपिसोड का असल मकसद है। अब एक और आखिरी सवाल बाकी रह जाता है कि अगर मिक्स्ड सिग्नल इतना गहरा नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे बचने के लिए प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपनी हिडन बुनियाद मतलब बाउंड्रीज़ कैसे बनाई जाए, और कैसे पहचाना जाए कि कब इंतज़ार हिकमत है और कब इंतज़ार सिर्फ़ अपने आप को तकलीफ़ देना बन चुका है। तो अब तक हमने समझा कि मिक्स्ड सिग्नल सिर्फ एक रवैया समझने की कोशिश नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी को भी समझना है। हमने ये भी देखा कि हर बदलता हुआ रवैया मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन जब कन्फ्यूज़न, बेचैनी, अनसर्टेनिटी और मुसलसल पैटर्न्स बन जाए तो फिर उसे नज़रअंदाज करना भी हिकमत नहीं होती। लेकिन अब सबसे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल ये है कि आखिर हम अपने आप को मिक्स्ड सिग्नल से महफूज कैसे रखें? और सबसे पहली बात, अपनी कीमत को दूसरे इंसान के रवैये से मत नापना सीखिए, क्योंकि अगर आज आपको कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है और कल इग्नोर कर दे तो इससे आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। इंसान की कीमत अल्लाह ताला के नज़दीक उसके तक़वे और अखलाक से होती है, किसी के अटेंशन से नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर बात का जवाब फ़ौरन ढूंढने की आदत को छोड़ दीजिए। कभी कभी जवाब वक्त लेता है और जो है वक्त के बाद में आता है, और अगर कोई शख्स वाकई में वो मुखलिस है तो उसके रवैये में वजाहत नज़र आ जाएगी, और उसकी एनर्जी आपको एहसास करवाएगी कि ये वाकई में शर्मिंदा है, ये वाकई में माफ़ी मांग रहा है, ये वाकई में इसने आपके साथ जो बिहेवियर किया इसके लिए जो है शर्मिंदगी में है। और अगर कोई सिर्फ उलझन पैदा कर रहा है तो उसकी आंखों में नदामत आपको कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगी, क्योंकि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। वो आपको इमोशनली बस फंसाता है, और वो सोचता है कि अगर आप फंस जाएं तो वो आपको जिस तरह से भी उसने सोचा वो आपको उस तरह से इस्तेमाल करके और नैपकिन की तरह छोड़कर चला जाए। तो उसका पैटर्न जो है वक्त के साथ और ज़्यादा साफ होता चला जाएगा। तीसरी बात है कि अपनी बाउंड्रीज़ बनाना सीखिए। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान कर दें। इखलास का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार खुद ही जो है समझौता करते चले जाएं, और सब्र का मतलब ये भी नहीं है कि इंसान हर मुकाम पर इमोशनल तकलीफ़ को चुपचाप बर्दाश्त करता रहे। इस्लाम हमें सब्र सिखाता है, लेकिन जुल्म को हमेशा बर्दाश्त करना नहीं सिखाता। अगर कोई रिश्ता आपको अल्लाह से गाफिल कर रहा है और सुकून को ख़त्म कर रहा है तो आपको हर रोज़ अपनी ही कीमत पर शक करने पर मजबूर कर रहा है, तो उस रिश्ते का मुहासबा करना कमज़ोरी नहीं होता, हिकमत होती है। आज के एपिसोड का मकसद किसी को जज करना नहीं था, बल्कि एक नया नज़रिया देना था, ताकि जब भी ज़िंदगी में कभी मिक्स्ड सिग्नल सामना हो तो आप सिर्फ दिल से नहीं, अक़ल, बसीरत और दीन की रोशनी में भी फ़ैसला कर सके। और याद रखिएगा कि कभी कभी अल्लाह ताला किसी इंसान को हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं, हमें एक सबक सिखाने के लिए उसको भेजता है। अगर हम उस सबक को समझ लें तो नुकसान भी हिकमत बन जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ उस शख्स में उलझे रहें तो सबक हमारे हाथ से निकल जाता है। और इसीलिए लोगों को समझने से पहले अपने रब से अपना ताल्लुक़ मज़बूत कीजिए, क्योंकि जिस इंसान को रब से ताल्लुक़ मज़बूत होता है उसकी बसीरत भी मज़बूत होती है, और जिसकी बसीरत मज़बूत हो उसे धोखा देना उतना आसान नहीं रहता। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इस सीरीज़ का सबसे मशहूर और सबसे ख़तरनाक मैनिपुलेशन पैटर्न जो है पैटर्न्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है लव बॉम्बिंग। क्या होता है और लव बॉम्बिंग क्यों शुरू होती है, और क्यों शुरू में सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है और बाद में बहुत से लोग इसी जो है
پہلے مرحلے میں ایموشنل طور پر پھنس جاتے ہیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے صرف ایک لفظ مکس سگنل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس الجھنوں کو سمجھا جس میں نہ جانے کتنے لوگ خاموشی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہر مکسڈ سگنل مینیپولیشن نہیں ہوتا، لیکن ہر مکسڈ سگنل کو صرف غلط فہمی سمجھ لینا بھی ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے نہ ہر انسان پر شک کیجیے اور نہ ہی ہر رویے کو بنا سوچے قبول کیجیے۔ حسن و ظن پر رکھیے اور بصیرت بھی، محبت بھی رکھیے اور حکمت بھی، کیونکہ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور آج کا ایپیسوڈ کا کسی کا غلط ثابت کرنے کا مقصد ہمارا نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ سکھانے کے لیے ہے کہ جب لفظ اور رویے ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیں تو صرف وعدوں کو مت سنیے، پیٹرنز کو دیکھیے، صرف باتوں کو مت مانیے، کنسسٹنسی کو دیکھیے، صرف اس بات کو مت دیکھیے کہ کوئی آپ سے کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ بھی دیکھیے کہ مشکل وقت میں وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے، کیونکہ اصل کیریکٹر آسان وقت میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں سامنے آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ صحت مند رشتہ آپ کو بار بار اپنی قیمت ثابت کرنے پر مجبور نہیں کرتا، اور صحت مند رشتہ آپ کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے، نہ کہ مسلسل الجھن۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے، آپ کے اخلاق کو بہتر بنا رہا ہے، آپ کی عزت کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کی قدر کر لیجئے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ ہر روز آپ کو ایموشنل امتحان میں ڈال رہا ہے، ہر روز آپ کو الجھنوں میں پھنسا رہا ہے، ہر روز آپ کو اپنے ہی احساس پر شک کروا رہا ہے، ہر روز آپ کی پہچان کو کمزور کر رہا ہے، تو رک کر سوچئے، محاسبہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیے، کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑا دھوکہ وہ نہیں ہوتا جو کوئی اور دوسرا ہمیں دے رہا ہوتا ہے، سب سے بڑا دھوکہ وہ ہوتا ہے جب ہم بار بار واضح نشانیاں دیکھ کر بھی انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سوچ کو ہماری سچ دیکھنے کی بصیرت عطا فرمائے، ہمیں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو ہمارے دین، ہماری عزت اور ہمارے سکون کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس ظاہری اور خاموش مینیپولیشن سے حفاظت رکھے جو ہمارے دل، ہماری سوچ اور ہمارے رب کے ساتھ تعلق کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کا ایپیسوڈ آپ کے لیے مفید رہا تو اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگلا ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے لو بومبنگ کے بارے میں، اور دا سویٹسٹ ٹریپ یو ول ایور فال انٹو، یعنی کہ کیا ہر زیادہ محبت واقعی میں محبت ہوتی ہے، یا کبھی محبت کا اظہار کرنا ہی سب سے خاموش جال بن جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پردے کو بھی اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔